السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال، کاملین، مکمل یعنی پورے 2 سال وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، لمن، اس کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کرے، ایتمہ، یہ کہ وہ پورا کرے، رضاعت کی مدت۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنے خوبصورت وے میں بچوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہاں پہ بچوں کے حقوق کی باری بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، دودھ سے محروم نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ مدت بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنے بچوں کو دودھ سے محروم نہیں رکھنا بلکہ ان کو پورے 2 سال دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور اوپر اس کے بچے کے، لہو، جس کا، رزقہن، خوراک ہے ان عورتوں کی، وہ کسوتہن، اور لباس ہے، بالمعروف، ساتھ اچھی طرح۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بچے کا والد ہے، ٹھیک ہے، جس کا بچہ ہے، اس کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ داری میں کیا لگا دیا؟ عورت کا رزق اور اس کا پہناوا اچھے طریقے سے، یعنی عورت کو آسانی مہیا کرے، اس کے لیے پہناوے کا انتظام کرے، اس کی اچھی خوراک کا انتظام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے بچے کی پرورش کر رہی ہے، اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو یہاں پہ مردوں کو بھی کہا گیا اور عورتوں کو بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ لا تکلف، نہ تکلیف دیا جائے گا، نفس، کوئی نفس، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کسی بھی جان پر اتنی آزمائش نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو سہ نہ سکے۔ اتنی ہی آزمائش آتی ہے، اتنی ہی تکلیف انسان پر آتی ہے جتنی اس میں وسعت ہوتی ہے برداشت کرنے کی، جتنی اس میں سخت ہوتی ہے کہ وہ اس آزمائش کو اپنے اوپر برداشت کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بھی جان کو اس کی جان سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ لا تضار، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، والدات، والدہ کو، بوالدیہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود، اور نہ والد کو، لہو، اس کے بچے کی لہو، اس کے، بوالدیہی، بچے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ دیا جائے۔ ماں کو کیسے نقصان نہ دیا جائے؟ کہ بچے کو ماں سے علیحدہ نہ کیا جائے، جدا نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر معاملات ہر طرح کے بیان کیے جا رہے ہیں، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی، جو عام حالت میں یعنی جو میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں یا جو عدت میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان سب عورتوں کے بارے میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو یہ ماں پر ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، دودھ پلانے سے محروم نہ رکھا جائے، اور نہ ہی ایک ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا جائے کہ اس کا بچہ اس سے چھین لیا جائے، ٹھیک ہے۔ ولا مولود لہو، اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے، یعنی والد سے مزید مطالبہ نہ کیا جائے، زیادتی کا مطالبہ نہ کیا جائے، کہ جتنی اس کی پے ہے، جتنی اس کی آمدنی ہے، اسی حساب سے اس سے مطالبہ کیا جائے بچے کی پرورش کا، یہ جو اس کا نفقے کا۔ اس طرح نہ ہو کہ جو بیوی ہے وہ کیا کرے، اپنے خاوند پر بوجھ ڈالے، اس کو تنگ کرے کہ میرے بچے کی یہ بھی ضرورت پوری کرو، یہ بھی ضرورت پوری کرو، حالانکہ اس کو پتہ ہو کہ اس کا جو خاوند ہے وہ اتنے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ ان تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کی وجہ سے نہ ہی والد کو مشکل میں ڈالا جائے اور نہ ہی والدہ کو مشکل میں ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ علی الوارث، اور اوپر وارثوں کے ہیں، مثل ذالک، اسی کی مثل، یعنی اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو جو بچے کے وارث ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کا ذمہ اٹھائیں، اس بچے کی خوراک کا انتظام کریں، اس بچے کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ فَإِن، پھر اگر، ارادہ، وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، ان تراضٍ، باہم رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی، وتشاورٍ، اور باہم مشورے سے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں
اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، باہمی مشورہ کر لیتے ہیں کہ وہ دودھ جو اس کی بچے کی ماں ہے وہ نہیں پلائے گی بلکہ کوئی اور دودھ پلائے گی، جیسے پہلے بھی زمانہ میں ہوتا تھا کہ بچے کو دودھ دائیاں پلایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں اگر دونوں میاں بیوی راضی ہیں کہ وہ دودھ چھڑانے پر راضی ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اگر ماں کی طبیعت نہیں ٹھیک یا جو بھی ان کا یعنی آپس میں معاملہ طے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں اگر میاں بیوی اس بات پر راضی ہیں کہ بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے، دودھ چھڑوا دیں گے یا کسی اور کے ذمے لگا دیتے ہیں، تو جس کے ذمے دودھ پلانا ہوگا پھر والدین کو چاہیے کہ وہ اس کی ذمہ داری پورا کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کوئی کام کرواتے ہیں کسی سے تو اس کی اجرت اس کو دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے، ٹھیک ہے؟ اتنا حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہم نے اس کا حق مار لیا، اس کا حق اپنے پاس رکھ لیا، تو جو کسی کا حق مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا باہمی یہ مشورہ ہے کہ وہ بچے کو دودھ چھڑوانے والے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کرو أَن تَسْتَرْضِعُوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح پس نہیں گناہ علیکم اوپر تمہارے، یعنی وہی بات آ گئی اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم جب سپرد کرو تم، ما آتیتم جو دینا تھا تم نے، بالمعروف ہی ساتھ اچھے طریقے سے، یعنی جب تم کسی اور عورت کو اپنے بچے کو دو تو اس کی ذمہ داری پوری کرو، یعنی اس کا جو خرچہ ہوگا، جو بھی اس کی ضروریات ہوں گی بچے کی، وہ تمام کی تمام اب آپ کے ذمہ ہے کیونکہ آپ کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس چیز کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیروں خوب دیکھنے والا ہے، یعنی تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے رکھو اور یہ جان لو کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔